जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, दुनिया भर में आज यौम इस्ताद चाइल्ड लेबर मनाया जा रहा है। ये दिन उन मासूम हाथों के लिए आवाज़ उठाने का दिन है कि जिनके हाथों में किताबों और खिलौने की जगह मुशक्क़त दे दी है। लेकिन ये जो बदकिस्मती है कि इस वक्त जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, जिन बच्चों को खुशियाँ देखनी चाहिए, खेलना चाहिए, वो बच्चे घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, बाज़ारों में जो है वो मजदूरी कर रहे हैं। हमें हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनसे मुशक्क़त छीन कर तालीम और खुशियाँ दें। इसी हवाले से आज एक डे मनाया जा रहा है। ये बात सोचने की है कि इन दिनों में अक्सर औक़ात तकरीरें होती हैं, बहुत ज़्यादा तकारीब होती हैं, टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन कल फिर हम भूल जाएंगे कि ये भी एक अहम तरीन मौजू है। इसी हवाले से तफसीली बातचीत के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर फरजाना बारी साहिबा ने। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर फरजाना बारी साहिबा, मुकालमा में खुश आमदेद। शुक्रिया जी। हाँ डॉक्टर साहबा, क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? चाइल्ड लेबर के हवाले से दावे तो बहुत किए जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा थीम्स दी जाती हैं, बहुत ज़्यादा इसके प्रोग्राम दिए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत वर्स्ट है चाइल्ड लेबर के हवाले से। ख़ास तौर पर भट्ठों में देखें, वर्कशॉपों में देखें, आम दुकानों में देखें, घरों में देखें, ख़ास तौर पर तो चाइल्ड लेबर की भरमार है। तो किस तरीके से ये कुछ इक़दामात ऐसे किए जाने चाहिए ताकि चाइल्ड लेबर कम हो सके, बल्कि आइडियली बिल्कुल ख़त्म हो जाए? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। देखिए, बहुत ही जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल है पाकिस्तान में बच्चों के हवाले से अगर हम बात करें तो। जी देखिए, जो समाज अपने बच्चों को उनका मुस्तकबिल नहीं दे सकता, वो समाज मुझे नहीं लगता कि वो सरवाइव कर सकता है। आप अपनी समझें कि अपनी बुनियादें जो है उसको ख़त्म कर रहे हैं। पाकिस्तान में आपको मालूम है कि चाइल्ड लेबर के ऊपर लॉज भी पास हुए हुए हैं। फिर आपने आर्टिकल 25A भी पास किया है, जिसमें रियासत ने कहा कि ये हर बच्चे का एक कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनी हक है कि उसको 16 साल तक उसकी तालीम मुफ्त भी होगी और वो लाजमी भी होगी, कंपल्सरी भी होगी। लेकिन देखें कि आज इस वक्त 25 मिलियन बच्चे जो हमारे स्कूलों से बाहर हैं, जिस तरह आपने कहा कि वो बच्चे कहाँ हैं? वो बच्चे लोगों के घरों पे काम कर रहे हैं, वो सड़कों पे वो भीख मांग रहे हैं, वो वर्कशॉपों में काम कर रहे हैं, जहां उनके साथ उनका बचपन, उनकी जिंदगियां महफूज नहीं है। चाइल्ड अब्यूज आप देखें किस कदर चाइल्ड अब्यूज होता है। जाहिर है बच्चा वल्नरेबल है, तो हमने अब हमने उनको मतलब अपने बच्चों को वो इतना वल्नरेबल उसमें हालात में डाल दिया है जहां जहां उनका बचपना जो है, जो उनका बुनियादी हक है, अपना बचपन का अपना बचपन बच्चा होने का जो उनका हक है, अपना बचपन को एंजॉय करना का हक है, वो भी हम जो है एक बाहैसियत समाज उनको नहीं दे पाए हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ऐसी सूरत हाल है जिसके ऊपर बिल्कुल बहुत संजीदा तरीके से सोचने की जरूरत है। इसके ऊपर लायामल बनाने की जरूरत है। अभी आप देखें बजट आया है, उसमें आपने एजुकेशन का बजट कम कर दिया है। तो आप जबकि हमारी जो तरजीहात थे। अच्छा, वजूहात क्या है कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर दिन ब दिन बढ़ रही है? क्या गुर्बत, बेरोजगारी इसकी मेन वजूहात है? देखिए, बात तो यही है। देखिए, बड़ी वजह तो जाहिर है कि जहाँ पे माँ बाप जो है वो नहीं बच्चों को अफोर्ड कर सकते, वो उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते, वहीं उन्हीं के बच्चे जो है वो सड़कों पे और मजदूरियां करते हैं। देखिए, आप और हमारे बच्चे जो खानदान को कर सकते हैं मोहब्बत में, तो मैं समझती कि जिन माँ बाप के बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं, उनको अपने बच्चों से कम मोहब्बत होगी। लेकिन ये मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो अपने बच्चों को इन वल्नरेबल कंडीशन में छोड़ देते हैं। उनको आप देखें, डोमेस्टिक सर्वेंट्स बच्चियां जो है उनको एडवांस लेके चले जाते हैं, फिर वो बच्चियों के पीछे उनके साथ घरों में घरेलू आप देखें जो काम है उसमें कैसे कैसे बच्चियों की एक्सप्लॉयटेशन होती है। तो दूसरा ये कि अवेयरनेस नहीं है। हमें
مطلب جو پیرنٹہڈ ہے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. مطلب ہمیں یہ سکھایا نہیں گیا ہے کہ جو ماں باپ ہیں ان کی ایک ذمہ داری ہے بچوں کی طرف. اگر آپ نے 10 بچے پیدا کر لیے ہیں تو کوئی اس ملک کے اندر کوئی قانون بننا چاہیے کہ بھائی 2-3 بچوں سے زیادہ آپ نہیں بچے آپ کو پیدا کرنے چاہیے. اس کے اوپر بھی مجھے لگتا ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ ایون جو ہمارا فیملی پلاننگ میں جو آپ دیکھیں کہ کانٹرسیپٹیوز کی جو ڈیمانڈ ہے اگر وہی ہم پوری کر لیں, مطلب اس وقت جو 18% ڈیمانڈ ہے جو ہم پوری نہیں کر رہے, اگر وہی پوری کر لیں تو شاید لوگ اپنے بچے تھوڑے کم پیدا ہوں. غریب گھرانوں میں آپ دیکھیں جہاں جتنی غربت ہے وہاں پہ بچوں کی تعداد بھی زیادہ ہے, کیونکہ بچوں کو پھر آپ لیکن اس کے لیے تو اکنامک ریسورس کے طور پہ دیکھتے ہیں نا. اس کے لیے تو سب سے ضروری عوامی آگاہی ہے, اور عوامی آگاہی جو ہے این جی اوز کا کام ہے, سرکاری اداروں کا کام ہے کہ ہم والدین کو یہ سمجھائیں کہ اتنی اولاد ہو کہ جس کی وہ مناسب تربیت کر سکیں. اس کی طرف کیوں نہیں توجہ؟ ہماری میڈیا کی ذمہ داری ہے, ہم وہ لوگ جو عوام سے جڑے ہیں. دیکھیں وہی میں بات کر رہی ہوں نا, ایک تو یہ کہ آپ فیملی پلاننگ کے اس طرف لوگوں کو باشعور بھی کریں, لیکن جو لوگ بچے کم پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو بھی جو ہے سہولتیں مہیا نہیں کر رہے, کانٹرسیپٹیو میئرز ان کے تک نہیں پہنچا رہے ہیں کہ وہ اپنے تاکہ وہ بچے کم پیدا کر سکے. تو اس ملک میں تو پھر اسی چیز کی ضرورت ہے نا کہ آپ کوئی بائی لا پھر کچھ لے کر آئیں, جیسے چائنا کی پالیسی تھی وہ تو خیر 1 چائلڈ, یہاں آپ 3 بچے کر لیں, زیادہ سے زیادہ 2-3 بچے کر لیں. لیکن یہ ہے کہ آبادی اگر اس طرح سے بڑھتی رہے گی اور خاص طور پہ جہاں غربت ہے وہاں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ ایسے بچے جو ہیں ان کو وہ دیکھتے ہیں اکنامک ریسورس کی طرح, کیونکہ وہ بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ارننگ ہینڈ ہے. دیہاتوں میں آپ دیکھیں. اچھا فرزانہ باری صاحبہ یہ بتائیں کہ پاکستان میں چائلڈ لیبر کے خلاف جو قوانین ہیں چائلڈ لیبر کو ختم کرنے کے لیے وہ مناسب ہیں, اور ان پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ کون سے ادارے ریسپانسیبل ہیں؟ بات تو یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کی لیبر منسٹری اس میں انوالو ہونی چاہیے, آپ کی سوشل منسٹری کا کام ہے, پھر سول سوسائٹی کا کام ہے. لیکن بات یہ ہے کہ لا تو موجود ہے چائلڈ لیبر کا, لیکن اس کی وہ آج تک اس کی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہوتی نا. ہم کبھی نہیں کسی دکان پہ چھوٹے بچوں کو کام کر کے اس بندے کو اکاؤنٹیبل ہم نہیں پکڑتے اس کو کہ بھی آپ نے اس بچے کو کیوں کام پہ رکھا ہوا ہے, چھوٹے بچے کو کیوں کام پہ رکھا ہوا ہے. ہم ریسٹورینٹس میں دیکھتے ہیں چھوٹی بچیوں نے جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں اور ان کے بچے کو پکڑا ہوا ہے, ہم اس ٹیبل پہ جا کے ان سے نہیں پوچھتے کہ آپ نے اس بچے کو کیوں ہائر کیا ہوا ہے. سوشل ریسپانسیبلٹی ہے ایک, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سب کو اس پہ نظر رکھنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اس سے بھی جو شدید ترین صورتحال ہے وہ بانڈڈ چائلڈ لیبر کی ہے, اور بانڈڈ چائلڈ لیبر کی طرف کوئی بات نہیں ہوتی. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کارخانوں میں, گھروں میں بانڈڈ لیبر ہے, اور اس کے اوپر بھی قوانین موجود ہیں, اور قوانین کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں وہی بات ہے نا کہ جنہوں نے عمل درآمد کرنا ہے, دیکھیں جو ہمارے ریاست کے جو ادارے ہیں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ عوام کی جو مشکلات ہیں, جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو ملیں. تو جب آپ کی ریاست جو ہے وہ بالکل وہ ایک طرح سے عوام دوست تو ہے ہی نہیں نا, پرو پیپل ہماری اسٹیٹ نہیں ہے, لہٰذا ہمارے اس تمام ریاستی اداروں کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے, اور کوئی اس کو نہ آپ کی پارلیمان اس کو مانیٹر کرتی ہے. جو پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اوور سائٹ کا رول پلے کرتے ہیں, تو وہ کام بھی نہیں وہ کر سکتے. تو یہ سارے ایشوز. لیکن ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ پھر سوشل ایکٹیوسٹ, این جی اوز جو بڑے بڑے فنڈز بھی لیتے ہیں باہر سے, وہ کدھر ہیں انسانی حقوق کے اوپر آواز اٹھانے والے لوگ؟ ظاہری بات ہے ہر چیز تو حکومت نے نہیں کرنی. کیا عوامی مہم کو, عوامی آگاہی کو بڑھانے کے لیے ان سب اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے اور وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے؟ اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے, ایک جو ایکٹیو سٹیزن شپ ہوتی ہے اس میں لوگوں کا کام ہے آواز اٹھانا, اور مجھے لگتا ہے پاکستان میں لوگ آواز اٹھاتے بھی ہیں, لیکن یہ کوئی چھوٹا سا ملک تو نہیں ہے نا. اس میں اگر آپ بچوں کی تعداد دیکھیں تو ہم نے کہا کہ 25 ملین بچے تو اسکولوں سے باہر ہیں. تو یہ این جی اوز کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ ان بچوں کو اسکولوں میں ڈال سکے نا. تو اس الٹیمیٹلی جو ذمہ داری ہے وہ ریاست کی ہے اور حکومت کی ہی ہے کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. اور یہ جو لاز بنائے ہیں
اس کے اوپر عمل درآمد کرانا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. آپ اور ہم صرف آواز اٹھا سکتے ہیں, پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں ریاست کا کام ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, جہاں حکومتوں کی یہ ترجیح نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو, ہمارے بچوں کو ایک مستقبل دیں اور پاکستان کے مستقبل کو محفوظ کریں. دیکھیں آج آپ کے 40% بچے جو ہے وہ سٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ ہیں. 25 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں, ٹھیک ہے, 40% بچے سٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ ہیں. آپ خود سوچیں اگلے 10-15 سالوں میں پاکستان کا کیا فیوچر ہوگا. ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے اقدامات فوری کرنے چاہیے تاکہ یہ بچوں کے صحت کا معاملہ, بچوں کی لیبر کا معاملہ, چائلڈ ایبیوز کا معاملہ, اس کے اوپر کوئی کمی واقع ہو سکے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آرٹیکل 25A کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے. صحیح. اگر ہمارا ہر بچہ جو 16 سال سے کم عمر ہے اگر وہ اسکول میں ہے, ٹھیک ہے, اگر ریاست پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ یہ ذمہ داری لیتی ہے کہ وہ انشور کرے کہ ہر بچہ جو ہے وہ اسکول میں ہو, تو ظاہر ہے کہ یہ بچے پھر کہاں ہوں گے؟ صحیح. پھر یہ کام کی جگہوں پہ تو نہیں ہوں گے. جی بالکل, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے فرزانہ باری صاحبہ کہ تعلیم کے شعبے کو ترقی دینا بہت ضروری ہے, اور اگر تعلیم عام کریں گے, بچے اسکولوں میں ہوں گے, تو ظاہر ہے چائلڈ لیبر کے طور پہ استعمال نہیں ہوں گے. ناظرین, اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں اپنے مہمانان گرامی کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین, اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.